تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب یوول نوآ ہراری کی سیپینس بنی نوع انسان کی مختصر تاریخ، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب انسان کی پوری کہانی بیان کرتی ہے، پتھر کے زمانے سے آج تک۔ جی بالکل، اور اس کا جو بنیادی سوال ہے نا وہ بڑا گہرا ہے کہ آخر ہم یعنی ہومو سیپینس جو کبھی معمولی جانور تھے آج پوری زمین پر کیسے چھا گئے؟ کیا چیز تھی جس نے ہمیں اتنا کامیاب بنایا؟ اور کتاب کا جواب کیا ہے؟ کیا خاص بات ہے ہم میں؟ کتاب کہتی ہے کہ اصل طاقت ہماری ایک عجیب سی صلاحیت ہے، مشترکہ کہانیوں، افسانوں یا جسے وہ فکشن کہتی ہیں ان پر یقین کرنے کی صلاحیت، اور پھر ان کہانیوں کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل کر کام کرنا۔ اچھا، یعنی مشترکہ کہانیاں، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی تاریخ کے کون سے بڑے موڑ تھے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو پہلا بڑا قدم کیا تھا؟ وہ تھا علمی انقلاب، کوگنیٹو ریولوشن، تقریباً 70,000 سال پہلے۔ 70,000 سال پہلے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس دور میں نا ہماری زبان اور سوچنے کی صلاحیت میں ایک دم سے بڑا انقلاب آیا۔ ہم صرف ٹھوس چیزوں جیسے پتھر یا درخت ان کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بات کرنے لگے جو صرف ہمارے خیالوں میں تھیں۔ جیسے کن چیزوں کی بات کریں گے آپ؟ جیسے دیوتا، قوم، قانون، پیسہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں کہانیاں ہی تو ہیں جن پر ہم سب یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو مشترکہ وہم ہے، شیئرڈ فکشنز، یہی ہمیں دوسرے جانوروں سے الگ کرتے ہیں؟ بالکل، کوئی اور جانور لاکھوں کی تعداد میں اجنبیوں کے ساتھ مل کر اس طرح کام نہیں کر سکتا جیسے ہم کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سب ایک ہی قوم یا ایک ہی کمپنی یا ایک ہی نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بین الاذہانی حقیقتیں ہیں جو صرف اس لیے ہیں کہ ہم سب مانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ان کا وجود ہمارے اجتماعی یقین میں ہے اور اسی نے ہمیں بڑے شہر، سلطنتیں یہ سب بنانے کے قابل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا انقلاب تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیا زرعی انقلاب، ایگریکلچرل ریولوشن، کوئی 10-12 ہزار سال پہلے، جب انسان نے شکار چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی۔ ہاں، زراعت، اسے تو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن کتاب اسے ایک دھوکہ کہتی ہے۔ یہ بات کو سمجھ نہیں آئی۔ جی، دھوکہ اس لیے کہ اگرچہ فی ایکڑ زمین سے خوراک زیادہ پیدا ہونے لگی اور آبادی بھی بہت بڑھ گئی، یپس۔ لیکن عام انسان کی زندگی اوسطاً زیادہ مشکل ہو گئی۔ مشکل کیسے؟ خوراک تو زیادہ تھی۔ خوراک زیادہ تھی لیکن اتنی متنوع نہیں تھی جتنی شکاریوں کی تھی۔ کسانوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، پھر ایک ہی جگہ رہنے سے بیماریاں زیادہ پھیلیں، فصل خراب ہونے کا ڈر الگ۔ اوہ! کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ شاید انسان نے گندم کو پالتو نہیں بنایا، گندم نے انسان کو پالتو بنا لیا۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ مقدار کے لیے معیار قربان ہو گیا۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے۔ مستقل آبادیاں بنی، ذاتی ملکیت کا تصور آیا، سماج میں اونچ نیچ یعنی ہائرارکی پیدا ہوئی۔ عدم مساوات کی بنیاد یہیں پڑی؟ جی، بڑے پیمانے پر عدم مساوات کی جڑیں یہیں سے پھوٹیں۔ اچھا، تو یہ دنیا تو بٹ گئی، پھر انسان متحد کیسے ہوئے؟ کتاب یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ کی بات کرتی ہے۔ جی، اس کے لیے 3 بڑی طاقتیں ذمہ دار تھیں۔ اول، سلطنتیں، ایمپائرز، جنہوں نے مختلف علاقوں اور لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوم، پیسہ یعنی منی، یہ اعتماد کا شاید سب سے کامیاب نظام ہے۔ پیسہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، پیسہ بھی تو ایک کہانی ہے نا جس پر سب یقین کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب کے انسان کو پیسے دیں، وہ لے لے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ دوسرے بھی اسے قبول کریں گے۔ اس نے عالمی تجارت ممکن بنائی۔ صحیح کہا، یہ بھی ایک مشترکہ وہم ہے۔ اور تیسری طاقت؟ تیسری طاقت تھے عالمگیر مذاہب، یونیورسل ریلیجنز، جنہوں نے مشترکہ عقائد اور اخلاقی اصول دیے۔ انہوں نے یہ نظریہ پھیلایا کہ تمام انسان ایک ہی اعلیٰ حقیقت کے تابع ہیں۔ تو سلطنتیں، پیسہ اور مذاہب، انہوں نے انسانوں کو جوڑا۔ اور پھر آخری بڑا دور کون سا تھا؟ وہ تھا سائنسی انقلاب، سائنٹیفک ریولوشن، تقریباً 500 سال پہلے شروع ہوا۔
اس کی خاص بات کیا تھی؟ پچھلے ادوار سے مختلف کیسے تھا یہ؟ اس کی بنیاد ایک بہت ہی انقلابی سوچ پر تھی، یہ مان لینا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، یعنی لا علمی کا اعتراف، ایڈمیشن آف اگنورینس۔ اچھا، اس سے پہلے علم زیادہ تر پرانی کتابوں یا روایات پر مبنی تھا۔ سائنس نے کہا کہ نہیں، ہمیں مشاہدہ کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے، نیا علم ڈھونڈنا ہے۔ اور اسی نے ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کو ممکن بنایا۔ بالکل، اور کتاب یہاں ایک اور اہم تعلق بتاتی ہے سائنس، سرمایہ داری اور سامراج کے درمیان۔ وہ کیسے جڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں، سائنسی تحقیق پہ خرچہ آتا ہے، یہ پیسہ اکثر سرمایہ داروں اور حکومتوں نے فراہم کیا، خاص طور پر یورپی طاقتوں نے۔ نئی سائنسی دریافتوں سے نئی ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت ملی، جس سے انہوں نے دنیا بھر میں اپنی سلطنتیں پھیلائیں۔ اور ان فتوحات سے جو دولت ملی اس سے مزید تحقیق ممکن ہوئی، ایک سائیکل بن گیا۔ جی ہاں، ایک بہت طاقتور چکر تھا۔ لیکن اتنی ترقی، اتنی طاقت، کتاب آخر میں خوشی کے سوال پر آ جاتی ہے۔ کیا ہم آج زیادہ خوش ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ اس کا جواب شاید نہیں ہے۔ مادی حالات بہتر ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آرام ہے، لیکن کیا انسان کی اندرونی خوشی، سبجیکٹو ویل بینگ، وہ بڑھی ہے؟ شاید نہیں۔ شواہد ملے جلے ہیں، طاقت اور خوشی کا تعلق سیدھا نہیں ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ انسان کا غلبہ جسمانی طاقت یا ذہانت سے زیادہ ان مشترکہ کہانیوں پر یقین کرنے اور مل کر کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ بالکل درست، اور تاریخ کوئی سیدھی اوپر جاتی ہوئی لکیر نہیں ہے، بلکہ تبدیلیوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ ہے۔ طاقت بڑھی ہے، خوشی کا بڑھنا ضروری نہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں بائیو ٹیکنالوجی، اے آئی، ان چیزوں سے ہم زندگی کو ہی بدلنے کی طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ جی، ہم اب قدرت کے اصولوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس خدا جیسی طاقت آ رہی ہے، تخلیق کی بھی اور تباہی کی بھی۔ لیکن کیا ہمارے پاس ویسی سمجھداری یا ذمہ داری بھی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کتاب ہمیں اسی سوال پر چھوڑ دیتی ہے جو بہت اہم ہے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ What do we want to become؟ جی، اب جب ہم اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا بننے کی خواہش کرنی چاہیے؟ اس پر غور کرنا آج شاید سب سے ضروری ہے۔